دوستو، فلسطین اور غزہ تقریباً عربوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، بلکہ مصر، اردن اور شام کے علاقے بھی اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔ اسرائیلی ہوا بازوں کے سامنے تمام بے بس نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ ریڈار سسٹم بھی جام کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے پاس تھی۔ لیکن ایسے میں اسرائیل کو ایسے فارمیشن کا سامنا کرنا پڑا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پے در پے اسرائیل کے طیارے تباہ ہونے لگے۔ جی ہاں، اس وقت اسرائیلی طیاروں کو تباہ کرنے والے پاکستانی ایئر فورس کے جانباز تھے، جن کے کارنامے کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ اسرائیلی فینٹم 4 طیاروں کو گرانے کا اعزاز آج تک پاکستانی ہوا بازوں کے پاس ہے۔ وہ جانباز کون تھے اور آخر اسرائیل کو کیوں تسلیم کرنا پڑا؟ آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ دوستو، ابھی اسرائیل قائم ہی ہوا تھا کہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہمیں پوری دنیا سے کہیں کچھ سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ ہمیں اگر خطرہ ہے تو وہ صرف پاکستان سے ہے۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریون نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ دوستو، اس جنگ کی تمام تفصیلات ہم اس کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ دراصل اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ کیسے شروع ہوا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہوئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت یعنی زائنسٹ کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ مصر سے بدعہدی کرتے ہوئے انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر یعنی 1918 میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لیگ آف نیشنز نے 25 اپریل 1920 کو فلسطین پر انگریزوں کے قبضہ کو بھی جائز قرار دے دیا۔ برطانیہ نے مزید عیاری یہ کی کہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی طرف سے لارڈ راتھ شیلڈ نامی صہیونی لیڈر کو ایک خط لکھا جس میں فلسطین میں یہودی ریاست بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس طرح 14 مئی کو ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ کیونکہ عربوں کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی، اس لیے 15 مئی کی صبح مصر، اردن اور عراق کی فوجیں عربوں کے مفاد کے تحفظ میں فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ بعد میں سعودی عرب کا ایک دستہ بھی مصری فوج سے آن ملا، لیکن عربوں کی اس متحدہ فوج کو بھی کوئی بڑی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ شام اور لبنان جو 1 سال قبل آزاد ہوئے تھے، ان کے حملے بھی قطعی بے اثر رہے۔ مصری فوج غزہ شہر اور اس سے مختصر علاقے کے علاوہ اور کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکی۔ تاہم اردن کے عرب لیجن نے وسطی فلسطین کے بیشتر حصے اور بیت المقدس کے قدیم شہر کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی پاک فضائیہ یعنی پاکستان ایئر فورس نے بھی حصہ لیا۔ 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہوا باز دراصل اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کی 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یوں پاکستانی ہوا باز اسرائیلی پیش قدمی رکنے کی سب سے بڑی وجہ قرار پائے۔ اس کے علاوہ جنگ یوم کپور کے موقع پر اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہوا باز مشرقی وسطیٰ بھیجے، لیکن ان کے پہنچنے تک مصر نے پہلے ہی جنگ بندی کر دی۔ تاہم شام ابھی بھی اسرائیل سے حالت جنگ میں تھا۔
اس لیے 8 پاکستانی ہوا بازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور MiG 21 طیاروں میں پروازیں کی۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ A ستار علوی یوم کپور جنگ میں پاکستان کے پہلے ہوا باز تھے جنہوں نے اسرائیل کے ایک معراج طیارے کو مار گرایا۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے 4 F فینٹم طیارے تباہ کیے، جبکہ پاکستان کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی ہوا باز 1976 تک شام میں رہے اور شام کے ہوا بازوں کو جنگی تربیت دیتے رہے۔ اس دوران سلامتی کونسل کے حکم پر 11 جون 1948 کو طرفین نے جنگ بندی کر دی اور اس کے بعد جنگ شروع اور بند ہوتی رہی، یہاں تک کہ 1949 میں عرب ملکوں کو اسرائیل سے علیحدہ جنگ بندی کے معاہدے کرنے پڑے اور اسرائیل کے وجود کو عملاً تسلیم کرنا پڑا۔ 11 مئی 1949 کو اسرائیل اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 6373 باشندے مارے گئے، جن میں 4000 فوجی اور باقی شہری تھے۔ عربوں کی جانی نقصان کی حتمی اعداد و شمار آج تک معلوم نہیں ہو سکے، تاہم یہ تعداد 5 سے 15,000 کے درمیان ہے۔ دوستو، جنگ یوم کپور کی تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔